نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو امت کے درمیان مختلف فی ہے۔ وہ ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رہے کہ یزید کا دور صحابہ اور تابعین کا دور ہے، اس لیے اس دور کی تاریخ کا ایک ایک واقعہ قلم بند کیا گیا ہے، اور وہ عام تاریخ کی طرح نہیں جس میں سند کا التزام نہ کیا گیا ہو۔ طبقات صحابہ اور تابعین پر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سارے علم اسماء الرجال کا دار و مدار انہی کتب طبقات پر ہے۔ اب اگر یہی کتابیں بے اعتبار ٹھہریں تو پھر حدیث کی ساری کتابوں کو بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ ان کی صحت اور ضعف کا دار و مدار ہی انہی کتب طبقات پر ہے۔ اگر ان ہی کتب میں راویوں کی احوال مذکور اگر یہیں بے اعتبار قرار پائیں تو پھر یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص صحابی ہے، فلاں نہیں، فلاں تابعی ہے، فلاں نہیں، اور فلاں سچا اور لائق اعتبار تھا اور فلاں کذاب اور دجال۔ جب یزید جیسے خلیفہ عادل کا ان کتابوں میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ اس کا اہل نہیں کہ اس کی کوئی روایت قبول کی جائے، چنانچہ حدیث کی تمام کتابیں اس کی روایت سے یکسر خالی ہیں، اور اگر کہیں ایک آدھی روایت کسی نے درج کی بھی ہے تو علم اسماء الرجال نے یزید کی نااہلی کا فیصلہ کر کے اس کی روایت کو مردود کر دیا۔ غرض سارے محدثین نے اس غریب پر بالکلیہ قطع تعلق کر لیا ہے۔ نہ صرف محدثین نے بلکہ حاملین ملت کے تمام طبقوں میں، خواہ وہ مفسرین ہوں یا متکلمین ہوں، فقہا ہوں یا صوفیہ ہوں، اس خلیفہ عادل اور صالح مسلمان کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ صرف ایک بیچارے یزید کے ساتھ ہوا، معلوم نہیں کہ اس جتنے کتنے صالحین ہوں گے جو اس ظلم کی چکی میں پسے ہوں گے، اور ہم ان کو صالحین کے فہرست سے خارج کر کے زمرہ شیاطین میں شمار کرتے ہوں گے۔ کہ جس طرح یزید کا تاریخ نے حلیہ بگاڑا ہے اور ایسے ہی ایک ظالم اور فاسق فاجر کے روپ میں اسے پیش کیا ہے، اسی طرح عین ممکن ہے کہ مسلمانوں کے یہ تاریخ اور کتب طبقات نے کسی شیطانی جسم کو شیطانی جسم کو ایک اچھا تصور دے کر اور ایک اچھا چیز بنا کر اور اچھی شخصیت بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو۔ اب اس بارے میں ہم کیسے معلوم کریں گے کہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا بھی اگر اہل سنت والجماعت کے موقف سے یا عام علماء کرام کے موقف سے ہٹ کر بیان کریں گے تو آپ کے اوپر رافضیت کا، ناصبیت کا جو ہے نا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا دشمن ہے، اس کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے، یزید کا دفاع کرنے والا ہے، اور اسی طرح یہ نواسۂ رسول سے نفرت کرتا ہے، یہ اور اسی طرح نہ جانے جو ٹائٹل آپ کو اس وقت ان کے زبانوں پر آتے ہیں، یہ فتویٰ آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی آدمی فاسق و فاجر تھا، کیا پتہ لوگوں نے ہمارے سامنے اس کو ولی اللہ کا روپ دے کر پیش کر دیا ہو، یا اسے صحابی، تابعی و خلیفہ راشد بنا دیا ہو؟ کیونکہ جب یزید کے ساتھ ایسا ظلم و ستم تاریخ کے ہاتھوں سے ہوا تو پھر دوسرے پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ بات مان لینے کے بعد لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی تاریخ سے ہاتھ دھو کر خود اسلام کے اثر پر کلام کیا جائے اور اس کی ساری تعلیم کو غیر محفوظ قرار دیا جائے۔ یہی تو منکرین حدیث کی اصل غرض و غایت ہے، اور ملحدین کا یہی منشا ہے کہ کمیونسٹ اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں افتراق اور اشتغال پیدا ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم ہو۔ اب یہ بات یزید کی شخصیت کے متعلق اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ علماء اہل سنت میں
اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ فاسق تھا، ظالم تھا۔ البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر کہ اس کو کافر قرار دیا جائے یا نہیں، اس پر لعن طعن کیا جائے یا نہیں، یا اس میں احتیاط بہتر ہے۔ اب ایسے شخص کو جنتی بنانا یا اس کے تعریف کے گن گانا، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب یزید بھلا آدمی تھا یا برا، خلیفہ عادل تھا یا ظالم، جابر تھا فرمان بردار تھا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا کفر پر، اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم اس نے دیا تھا یا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف خروج کر کے بغاوت کی، یا ان کے یہ اقدام سراسر شرع کے حکم کے مطابق تھا؟ یزید نے مدینہ نبوی اور حرم الہی کی حرمت کو پامال کیا یا نہیں؟ صحابہ تابعین کی ایک خلقت اس کے ہاتھوں سے قتل عام ہوئی یا نہیں؟ اور اس طرح کے یہ جو دیگر مباحث ظاہر ہیں، ان کا کوئی عملی زندگی سے کوئی دروکار نہیں ہے۔ اب اگر ہم انہی چیزوں میں پڑھتے رہیں گے تو کیسے چلے گا؟ یہ آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے صحابہ کرام نے امیر یزید مرحوم سے بیعت خلافت کی اور اس پر قائم رہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت جابر بن عبداللہ وغیرہ۔ اگر امیر یزید کافر یا فاسق، فاجر اور شرابی، زانی اور دشمن ہوتے تو حضرات صحابہ اکرام ان کی بیعت ہرگز نہ فرماتے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تو کفر اور فسق اور فجور اور بددینی کا داغ لگ جائے گا، اور یہ تو سراسر ان کے اوپر الزام آئے گا، اور یہ سراسر قرآن کریم کے بیان کردہ اس وصف کے خلاف ہے جو جماعت صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر یزید کے ہاتھ پر اللہ اس کے رسول کی بیعت کی۔ اب آگے گئیے کہ حضرت محمد بن حنیفہ یعنی محمد بن علی نے نہ صرف امیر موصوف کی بیعت کی بلکہ ان پر عائد کردہ الزامات، شراب نوشی، ترک نماز اور حد الہی سے تجاوز کرنا وغیرہ الزامات کی پرزور تردید فرمائی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود امیر یزید کے پاس رہا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں نماز کا پابند اور سنت رسول پر مضبوطی سے کاربند شخص دیکھا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی، اول تو ان کے لیے دعا کی، پھر امیر یزید کو آپ کے خاندان کا نیک فرد قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی امیر یزید کی بیعت و اطاعت کا حکم دیا۔ وہ خود بھی بیعت میں داخل ہو گئے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں امیر یزید مرحوم و مغفور کا ذکر زہاد صحابہ کرام کے بعد اور تابعین سے پہلے اس زمرے میں بیان فرمایا ہے جن کے وعظ و فرمان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اور امیر یزید کے خطبے کے چند جملے بھی نقل فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو شرم دلائی ہے جو آپ پر شراب نوشی اور فسق و فجور وغیرہ کا الزام اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یزید نے نہ تو سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا اور نہ ہی اس پر رضامند تھے۔ جو شخص اس پر الزام لگائے وہ حد درجے کا احمق ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ امیر یزید پر رحمت اللہ علیہ کہنا صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، اور چونکہ مومن تھے اس لیے ہر نماز میں مومنین کی مغفرت کے لیے مغفرت والی دعا میں وہ شامل ہیں۔ تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ مناقب حضرت یزید کے بیان ہوئے ہیں، لیکن ساروں نے ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیا، ان سب کو نامردود قرار دے دیا، اور یزید کے فسق و فجور پر اور اس کے کافر ہونے کے فتوے لگائے۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ محتاج ہے اس بات کی کہ یزید کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جائے، اس بات کی کہ یزید کو برا بھلا کہا جائے، یزید
جو ہے یزید کو ذلیل و خوار کیا جائے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس بات کے محتاج ہے کہ جب تک یزید کو برا نہ کہا جائے تب تک ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو منزلت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی؟ نہیں، عظمت حسین تنقیص یزید کی کبھی بھی محتاج نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ جب تک ہم یزید کی برائی بیان نہیں کریں گے تب تک حسین کی فضیلت ہمارے سامنے واضح نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔